السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے اور ایمان کے ساتھ اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے۔ مصیبہ یہ پہنچنے والی چیز، تو جو کچھ بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے وہ مصیبت کی شکل میں ہو، بھلائی کی شکل میں ہو، خیر کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اب جو کوئی اس بات پر ایمان لے آئے کہ وہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی قلبہ، یعنی اس کے دل کو اللہ تھام لیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک ایسی جامع آیت جو ہمیں مثبت سوچ اور ایک ایمان والے کو کے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرتی ہے، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کرتی ہے، اس کو ایک پازیٹیو سوچ والا بناتی ہے۔ اور انسان کا پازیٹیو سوچ والا ہو جانا، مثبت سوچ والا ہو جانا، یعنی اس کے اندر ساری خیر اور قیمتی چیزوں میں سے ایک عظیم قیمتی چیز کا آ جانا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے، یعنی جو بھی ہم تک مصیبت یا اچھائی یا برائی جو کچھ بھی پہنچ رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور اللہ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہی اللہ رب العزت نے یہاں سے کیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو وہ رحمان اور رحیم کی طرف سے آتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کون؟ جو ہمیں کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے اندر اگر غور کریں تو ہمارا وجود، ہماری پیدائش اور ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا، ہماری حفاظت اور بھی بے شمار نعمتیں جو اللہ رب العزت کی ہیں، جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، یہ ساری نعمتیں دیکھ کر کے ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہمارا رب کئی ماؤں سے زیادہ ہم کو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ چیز، یہ مصیبت بھیجی ہے، کیوں بھیجا ہے؟ اور جب یہ مصیبت ہم پر آتی ہے، مصیبت عربی میں ہم سمجھ لیں کہ آنے والی چیز، تو یہ جو بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو غلط سینس میں لیتے ہیں، اس کو غلط انداز میں لیتے ہیں، اور اس کو مصیبت سمجھ کر کے
اور اللہ رب العزت پر شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماتم اور لوگوں سے بولنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اور اتنی بڑی مصیبت آئی ہے یعنی یہ کس کے طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پریشان کیا یا ہمارے اوپر مصیبت کو ڈالا ہے۔ یہ ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اور جہاں پہ شکایت ہوگی وہاں شکر نہیں ہوگا۔ اور شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ تو یہ جو مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ مصیبت کیوں آتی ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اوپر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، آپ کی پیدائش تو کسی بادشاہ کے گھر ہونا تھا، لیکن جس گھر میں ہو رہی ہے، یعنی آپ کی پیدائش کے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور جس گھر میں آپ کی پرورش کے لیے پہنچایا گیا دائی حلیمہ کے ہاں، وہ گاؤں بھی سب سے غریب، قحط سالی کا شکار وہ گاؤں تھا، وہ قریہ تھا، وہ بستی تھی، اور وہ گھر بھی سب سے زیادہ غریب۔ اس کا جو جانور جس پہ آپ بیٹھ کر کے آئی تھی، وہ سواری بھی سب سے زیادہ لانگر اور دبلی پتلی۔ چند دن کے بعد جب واپس آئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دادا کی پرورش میں گئے، دادا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی مصیبت اور پریشانیاں چاروں طرف سے آپ کو گھیری ہوئی ہے۔ یہ حالات پر حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کو ایسا مضبوط تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بڑی آندھی اور طوفان کے حوالے اور ایک آندھی اور طوفان کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہونے والی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہونے والے ہیں۔ آپ کو مضبوط کیا جا رہا ہے بچپن سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، کس طرح مصیبت اور پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے، کیونکہ آگے چل کر کے اکیلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں، اور دوسرے طرف فرعون اور پورا مصر، ان کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگنا کتنی بڑی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام، تو یہ آزمائش کیوں ہے؟ آنے والے بڑے حالات سے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت تیار کرتا ہے، اور حالات کے میں ڈالنا یہ اللہ رب العزت کی تربیت کا ایک انداز ہے۔ اور حالات سے اچھا کوئی استاد ہوتا بھی نہیں ہے۔ آپ شاہین کو اگر دیکھیں، باج کو، تو وہ آندھی اور طوفان میں انجوائے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اڑنا اس کی ماں نے اسی انداز میں سکھایا ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا کہ وہ کس انداز میں شاہین اپنے بچے کو، باج اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے۔ بچپن سے ہی اس کو آندھی اور طوفان کے حوالے کرتا ہے بار بار، جب جا کر کے وہ اس سے لڑنے کی طاقت والا ہوتا ہے۔ تو آزمائش کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب بات ہی ختم ہو گئی۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہم آزمائیں گے تمہیں، خوف سے، بھوک سے، پھلوں کے جانے سے، تو آزمائش کے بعد انسان ایک مضبوط ایک مقام تک پہنچنے کے لائق ہوتا ہے۔ جتنی سخت آزمائش ایگزام ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی ڈگری اور اتنی ہی بڑی سیٹ ملتی ہے۔ کمہار مصیبت میں مٹی کو ڈالتا ہے، ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مصیبت میں ہے مٹی، اسے ہر طرف سے پیٹتا ہے، اور مضبوط آگ کے اندر، گہری اور سخت آگ کے اندر اسے جھونک دیتا ہے۔ اگر وہ اسے اس طرح نہ مارے
اور آگ میں نہ ڈالے تو وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ مٹی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ گھڑا نہیں بن سکتا۔ ایک مالی اگر اپنے پودے کو اس طریقے سے نہ سنوارے کہ اس کی ٹہنیوں کو کاٹ دے، اس کے پانی کو روک دے، اور اوپر سے کسی سائے سے اس کے اوپر آنے والی دھوپ کو روک دے، تو وہ پودے کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے بچے کو مارتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے اوپر مصیبت ہے، وہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو آزمائش کے ذریعے سے ایک بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچانے کے لیے آزمائش اگزام ضروری ہے، جو صحابہ اکرام کا لیا گیا، اور پھر ساری دنیا کے اندر آپ ایک آئیڈیل بنے اور اللہ رب العزت کے نزدیک رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ بنے۔ تو جو مصیبت ہم تک آ رہی ہے، یا تو ہمیں آگے والے حالات سے سامنا کرنے کے لیے مضبوط کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، یا جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر کے ایک بڑے مقام پر پہنچانا چاہ رہا ہے اللہ رب العزت، یا جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور اگر گناہوں کی وجہ سے بھی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس گناہ پہ ہماری پکڑ ہو گئی اور اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی۔ تو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، رجوع کی توفیق دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا۔ تو اگر گناہ کی وجہ سے بھی اللہ نے پکڑا ہے، یہ بھی اللہ کی رحم ہے۔ تو ہر اینگل سے جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کبھی ہمارے لیے غلط اور نقصان دائق نہیں ہو سکتی، کبھی ہمارے لیے غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارا رب ہے، اور اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہماری زندگی کے لیے۔ ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہماری زندگی کے لیے ہوئے، کہ ہمیں انسان بنانا ہے، کس سن میں پیدا کرنا ہے، کس گھر میں پیدا کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کون سا فیصلہ غلط ہوا؟ ایسی شکل بنانا ہے، ایسا جسم بنانا ہے، کون سا فیصلہ اس نے غلط کیا؟ تو جو بھی مصیبت، اب ہمارے لیے کیا اس میں عبرت ہے کہ جو مصیبت آئی ہے اس پہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم کسی نعمت کو بچانا چاہتے ہیں اور اس نعمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا راز یہی ہے کہ ہم اس نعمت پہ شکر کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے علاوہ، اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کی حکم کے خلاف کوئی نقصان ہم کو نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نہیں پہنچانا چاہ رہا، پوری دنیا مل کر کے ہم کو نہیں پہنچا سکتی، یعنی کوئی جادوگر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ شیطان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا ہم تک کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو نقصان اللہ نے پہنچانا ہے، جو مصیبت وہی پہنچے گی، اور مصیبت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، مطلب اس بات پر اسے ایمان ہو گیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے اور میرا رب کا فیصلہ میرے لیے غلط نہیں ہے، تو وہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ اس کے دل کو تھامتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ وہ جو آزمائش آئی تھی تم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے، تقدیر کا حصہ سمجھ کر کے، تمہارے رب کا فیصلہ سمجھ کر کے تم نے اس پہ الحمدللہ کہا، شکر کیا، یا پھر تم نے اللہ رب العزت کے لیے باتیں بنانا شروع کر دی کہ میں ہی ملا تھا مصیبت کے لیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں اور مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے۔ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اللہ دے کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ جو نعمت دیا ہوں اس کا کریڈٹ تو کس کو دیتا ہے؟ اپنی صلاحیت کو، اپنے علم کو، اپنے کسی پیر و مرشد کو، یا اللہ رب العزت کو؟ اور چھین کر کے آزماتا ہے کہ تو صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے یا کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور کے در پہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 22، اور کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی آسمان سے زمین کی طرف فیصلے نازل ہوتے ہیں، کتنا پانی گرنا ہے، کون سی فصل ہونا ہے، کون سی فصل نہیں ہونا ہے، کیا پریشانی آنا ہے، کیا بہتر ہونا ہے، سب اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب کس نے لکھا؟ یہ کتاب کس کے حکم سے؟ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو کیا اللہ کا فیصلہ غلط ہوگا؟ اور اس سے پہلے کہ ہم اسے
پیدا کریں، مطلب اللہ رب العزت نے ساری چیز اس کتاب کے اندر لکھ چکا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی ہمارے آنے کے پہلے ہمارا سارا تقدیر اللہ رب العزت نے لکھ دیا کہ اس بندے کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کیا اس کے لیے رزق کی ضرورت ہے، کہاں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، سب اللہ نے پہلے اس کا تیاری کیا اور پھر اس کے بعد اسے نازل کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی کائنات اور ہر مخلوق کا ڈیٹا پہلے سے تیار کرنا، کہ یہ بندے کو ہم بلا رہے ہیں، جیسے ہم شادی میں لوگوں کو بلاتے ہیں تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اتنا اتنا چیزیں بنے گی، اور اس کے بعد بھی ہمارا گیسنگ، ہماری جو تخمینہ ہے وہ کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ ساری مخلوق کو ہزاروں سالوں سے وقت کے اوپر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور بڑی بڑی مخلوق ان کو 3 ٹائم کھانا کھلا رہا ہے، لیکن کبھی کسی کے کھانے میں، کبھی کسی کی چیز میں، کبھی کسی میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن جو بندہ مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے، اسے جو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے تقدیر پر اور اس کی مشیت کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بڑھا کر اسے سکون قلب عطا فرما دیتا ہے، اور روز قیامت اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کیا عطا فرماتا ہے؟ سکون قلب۔ کیسے سکون ملے گا؟ اب بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی بھی آ گئی تو 2 بات اس کے ذہن میں ہوگی، ایک تو میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ہے، اب بڑی سے بڑی مصیبت ہو، کوئی بڑی بیماری ہو گئی، یہاں تک کہ کوئی قبر میں پہنچ گیا، لیکن اسے یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اس کا یہ فیصلہ اور اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ میرا رب ہے، تو دنیا میں اللہ رب العزت اس کے قلب میں سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، کیونکہ وہ اس پر جیتا ہے، وہ دیکھ پاتا ہے کہ واقعی یہ پریشانی کیوں آئی ہے میرے لیے، اس سے کیا سبق ہے میرے لیے، زندگی کے کون کون سے سبق یہ مصیبت دے کر کے جانے والی ہے، اس مصیبت سے میرے اندر کتنی نرمی آئی، کتنا میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو گیا، کتنا میں تہجد گزار ہو گیا۔ یہ مصیبتیں انسان کو نرم کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف جھکاتی ہے، یہ تکبر کو ختم کرتی ہے، اور یہ مصیبت کا میں جو صبر کر لے، جب اس کا اجر اللہ رب العزت اس کو حشر میں دے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ کاش میرے اوپر مصیبت پہ مصیبت ہی آتے رہتی ہے اور میں صبر پہ صبر کرتا رہتا۔ تو یہ صبر کب ہوگا؟ جب ہم جان پائیں گے، جب ہمارا علم اور ایمان ایسا ہوگا کہ یہ میرے رب کی طرف سے، رب کا ہمیں تعارف ہوگا، رب کی پہچان ہوگی اور اس رب کی طرف سے، تب بندہ کہہ پائے گا الحمدللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، یہ صبر کتنی قیمتی چیزیں دیکھیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس صبر کا اجر اللہ رب العزت اسے بے حساب عطا کرتا ہے، اور جب اللہ بے حساب عطا کرے، اللہ اکبر، اور ایک چند عمل ایسے ہیں جس کا اجر اللہ دیتا ہے اور بے حساب، اللہ جب دے گا تو بے حساب عطا کرتا ہے، جیسے روزہ رکھنا، تو اسی طریقے سے یہ صبر ہے کہ بندے کو یہ ایمان اور یقین ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے اور میرا رب میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور وہ اس پہ صبر کرے۔ تو یہ صبر کرنا یعنی شکایت نہیں ہے اس کے پاس، ہمارے پر ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً فون اٹھا کر کے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ پریشانی آ گئی، یہ پریشان، صبح سے شام تک اس کے پاس ایک پریشانیوں کا پٹارا رہتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر تو یہ ہے کہ پہلی ہی ضرب میں وہ اسے برداشت کر لے، خبر ملی کہ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا اور دوسرے ہی سیکنڈ میں اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ صبر کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔
ایک حدیث دیکھیں آپ جو امام مسلم نے لے کر کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا باعث تعجب ہے. یہ مومن کی ہی شان ہے، مومن کو ہی یہ لائق ہے، اور اسی میں تعجب کیا جا سکتا ہے ایسے حالات میں. کیونکہ پازیٹیو ایک آدمی کب رہتا ہے؟ جب اس کی کمپنی بہت اچھی چل رہی ہے. لیکن کسی کی کمپنی جل جائے، برباد ہو جائے، ختم ہونا شروع ہو جائے، اس کا گراف گرنا شروع ہو جائے، تو کیا وہ پازیٹیو رہے گا؟ نہیں. لیکن مومن کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں وہ پازیٹیو رہتا ہے، ہر حال میں وہ مثبت رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا باعث تعجب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے باعث خیر ہے. مطلب اس کی زندگی میں اتار آ رہا ہے، چڑھاؤ آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، خیر آ رہا ہے، اس کے لیے باعث خیر ہی ہے. اور یہ فیصلہ سوائے مومن کے اور کسی کا حاصل نہیں ہے. یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے لیے مصیبت آتی ہے، خیر آتا ہے، لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنی خوشی صبح سے شام تک ملتی ہے، ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ اس لیے باعث خیر ہے کیونکہ وہ شکر ادا کرتا ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نعمت کو پا کر کے اس کو الحمدللہ کہہ دیا، یعنی اس کا کریڈٹ اس کے رب کو دے دیا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عطا کیا. نہ میری ڈگری، نہ میری صلاحیت نے، نہ میری طاقت نے، نہ میرے کسی پیر و مرشد نے. کس نے دیا؟ اللہ، تو نے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندے نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، اس نعمت کا حق ادا کر دیا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے باعث خیر ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اب وہ سیکھ رہا ہے، اب وہ اپنے رب کے سامنے نرم ہو رہا ہے، اب اس کے اندر سے تکبر ختم ہو رہا ہے، اب وہ کسی مقام و مرتبے تک پہنچنے والا ہے. اور اگر گناہ کیا تو اس کے گناہ دھل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. صبر کر رہا ہے تو. یہ امام مسلم نے لائے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2999 آیت نمبر 12. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تیسری اور کوئی اطاعت کا آپ کو حکم نہیں ملے گا. ہاں، تیسری اطاعت کا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے بیچ میں صاحب امر ہیں ان کا بھی اطاعت کرو. لیکن فَتَنَازَعْتُمْ، اور اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اصل جو حکم ہے یہ سارے حکم، وہ اولی الامر کا ہو یا گھر کے کسی سردار کا ہو، شوہر کا ہو، باپ کا ہو، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. تو اصل جو حکم ہے وہ اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو فرمایا اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. بس اگر تم پھر جاؤ تو تمہارے رسول کے ذمے تو صرف کھل کر کے پہنچا دینا، کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت تمہارے سامنے آ گئی ہے، اور اگر تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو رسول اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تو ذمہ یہ تھا کہ کھل کر کے پیغام کو پہنچا دینا، اور رسول اللہ نے اپنی جو ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کی گئی تھی، پہنچائی گئی تھی، رسالت کی، اس کو آپ نے پہنچا دیا. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ پیغام پہنچا دیجئے، اس حساب ہم لیں گے. تو رسول اللہ نے تو بغیر کسی گھٹا بڑھا کے سارا دین ہم تک پہنچا دیا. صحابہ کے ذریعے صحابہ نے
تابعین تبع تابعین، اور یہاں تک ہم تک یہ دین آ گیا. تو اب ہماری حساب اللہ کے نبی سے نہیں ہوگا. ان کا جو کام تھا، ان کا جو حکم تھا ان کے تک وہ پہنچا دیا آپ نے. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 اور 22، سورہ شورا آیت نمبر 48 کہ رسول اللہ کے ذمے جو تھا وہ آپ نے کیا. جیسے امام بخاری نے بھی ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پیغام بھیجنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اسے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور ہمارا فرض اسے تسلیم کرنا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7530. تو یہاں پر جو حکم دیا گیا ہم کو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پس اگر تم پھر جاؤ، لیکن اگر تم پھر گئے یعنی اطاعت نہیں کی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، تو نبی مکرم سے اللہ رب العزت نے کہلوا دیا کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. انہوں نے ان کا کام، آپ کی ذمہ داری پوری کی. اب اللہ رب العزت حساب ہم سے لے گا. پھر آگے اللہ فرماتا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے، اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہے. اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہے، یعنی یہ پیغام جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور عبادت یعنی اس حکم کو ہمیں ماننا ہے. تو عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. جو پیغامات اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہیں، اور ان حکموں کا ماننا یہی عبادت ہے. اور عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ توحید ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن توکل رکھتا ہے اللہ رب العزت پر. آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. تو یہ دشمن ہے تو ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ اور یہ کیوں دشمن ہے؟ اور خبر دینے والا کون ہے؟ خالق کائنات. ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ ہاں یہ بعض دشمن ہیں تمہارے، تو ہم ان کے ساتھ کیسا ویہیو رکھیں؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ یہ دشمن کس اینگل سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر تو ہم سب سے زیادہ اپنے لیے خیر خواہ اپنی بیوی اور بچوں کو ہی سمجھتے ہیں، اور اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس میں سے بعض دشمن بھی ہیں. تو یہ کس حساب سے دشمن ہوگا؟ اور اگر یہ دشمن ہے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ تو ہم جان لیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اور مقصد میں رکاوٹ بننے والا وہ دشمن ہوتا ہے. ہمارا مقصد زندگی ہے ہمارے رب کو راضی کرنا، اور رب کو راضی کرنے میں جو رکاوٹ بنے وہ دشمن ہے. تو رب کو راضی کرنے میں بعض دفعہ یہ دشمن بنتے ہیں. اس آیت کا اگر آپ شان نزول دیکھیں تو بات بالکل کلیئر طور پہ سمجھ میں آ جائے گی. یہ شان نزول امام ترمذی نے روایت کیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 3317. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سے ایک شخص نے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا ان من الازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، آیت نمبر 14، اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ بھی کیا، یعنی مکہ میں اسلام قبول کر لیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے. اور جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم سے پہلے جو لوگ پہنچے تھے وہ شریعت کو، احکام و مسائل کو
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو ہم سے زیادہ سیکھ گئے، تو انہیں غصہ آیا کہ ہماری بیوی اور بچوں نے ہمیں روک لیا تھا ہجرت کرنے سے، اگر ہم آ جاتے تو ہم بھی یہ قیمتی علم حاصل کر لیتے، یہ عمل حاصل کر لیتے۔ تو انہیں غصہ آیا کہ اب ہم جا کر کے اپنے بچوں کو سخت سزا دیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ فتنہ ہیں، تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ تم کو دین پہ جانے سے انہوں نے روکا۔ بعض دفعہ جہاد میں جانے سے روکتے ہیں، بعض دفعہ علم حاصل کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ اور ابھی کلاس میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر بہنیں ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی آپ کلاس سن رہی ہیں، کبھی پڑھ رہی ہیں، وہ آ کر کے پریشان کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ایک ربط قائم ہونے میں یہ دشمنی کر رہے ہیں، یہ آڑ بن رہے ہیں، مصیبت بن رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ان کی محبت ہمیں اور نقصان پہنچا دیتی ہے کہ وہ اہم دین کی تعلیمات ہم حاصل نہیں کر پاتے، یا وہ فرض حکم کو ہم پورا نہیں کر پاتے ان بچوں کی اور بیوی کی محبت کی وجہ سے۔ تو فرائض کا اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا تو واقعی یہ تو دشمنی ہو گئی، کیونکہ رب کو کیا جواب دیں گے؟ اب اگر یہ دشمن ہے اس اینگل سے کہ یہ آپ کو آپ کے رب کے قریب نہیں جانے دے رہے، دین کا کام نہیں کرنے دے رہے، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ اب میں جا کر کے ان کے اوپر غضبناک ہوں گا، اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بعض، سبھی نہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ فرما بردار بیوی ہو، نیک بیوی ہو، فرما بردار سے مراد نیک بیوی، اللہ کی فرما بردار ہو، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے۔ اور نیک بچہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہی مصیبت ہو جاتے ہیں اگر یہ دین کے اندر نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سو ان سے ہوشیار رہو۔ ان سے ہوشیار رہو سے مراد کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں غافل کر دیں دین کے کام میں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں غافل کر دیں، تو ان سے محتاط رہو۔ جیسے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہوا کرتے، ہم سے بات کیا کرتے، اور اذان کی آواز آتی تو آپ اٹھ کر کے ایسے جانے لگتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہے ہوشیار رہنا کہ ان کی محبت ہے، ان کے حقوق ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جائے۔ ان کی محبت ہو، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا نان و نفقہ، سب کچھ ذمہ داری ہے ہم پر، لیکن ہمارے اوپر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ہمارے رب کی، اس کے احکام کی ہے، اس کی محبت، کسی کی محبت اس کی محبت کے اوپر غالب نہ آئے۔ تو یہاں فرمایا اللہ نے سو ان پر ہوشیار رہو، یعنی کوئی احکام ان کی وجہ سے نہ چھوٹنے پائے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک خاردار جھاڑی سے تمہارا گزر ہوا تو کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ دامن کو بچاتے بچاتے گزرتے ہیں کہ کہیں سے یہ کانٹا نہ لگ جائے، کہیں سے وہ جھاڑی نہ لگ جائے، تو کہا بس یہی تقوی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہیں معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، اور بس بچتے بچاتے ہوئے، ہوشیار رہتے ہوئے ہمیں نکلنا ہے کہ اللہ کے بھی حقوق نہ پامال ہو اور ان کے بھی حقوق پورے ہوتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ان کے حقوق کو چھوڑ دیں، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بخشنا، یہ معاف کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے حدود کو چھوڑ دیں، توڑ دیں، اس کے احکام و مسائل کو چھوڑ دیں۔ احکام و مسائل کو بھی پورے کرنا ہے۔ دیکھیے اصل میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ جو جتنا دین کے اندر مضبوط ہوتا ہے اور دین پہ عمل کرنے سے جب
گھر والے ہی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، تو اس سے اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے. جو دین کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کو روکنے سے گھر والوں کے اوپر وہ اتنا ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے. اس وقت کے لیے یہ احکام ہے کہ نہیں، درگزر کرو، تم اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑ سکتے، تو معاف کرو. دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمہارے مال، پھر اللہ رب العزت پھر اور وارننگ دے دیا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے. دولت بھی آزمائش بنا دیا، ہماری نفس ہمارے لیے آزمائش، اور بھی کئی چیز آزمائش. تو وہیں پہ تمہاری مال اور تمہاری یہ جو ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے. مطلب اولاد کے ذریعے سے اولاد کی محبت بھی ڈال دی اللہ نے، اور اب آزما رہا ہے کہ میری محبت غالب ہے تیرے دل کے اوپر یا اس اولاد کی محبت. اپنے خلیل کا اگزام لے کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹا عطا کیا اور کہا کہ اسے ایسی غیر ذی زرع وادی میں لے جا کے چھوڑ دو. سید ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا خلیل ایسا ہوتا ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے اور لے جا کر کے چھوڑ. بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کے اوپر غالب نہیں آئی، بیوی کی محبت اللہ کے حکم کے اوپر غالب نہیں آئی. بیوی کو بھی لے جا کر کے بیابان جہاں پہ کوئی غیر ذی زرع یعنی کوئی جاندار چیز نہیں تھی، نہ کوئی پودا، نہ پانی، نہ جانور، نہ انسان، کچھ نہیں، ایسی وادی کو ڈھونڈتے اور ایک نئے شہر کی کھوج ہوئی اور وہ تھا مکہ. وہاں پہ لے جا کر کے آپ نے چھوڑ دیا. تو یہ آزمائش اللہ رب العزت نے ہم کو دولت دے کر کے اور اولاد دے کے اور اولاد اور دولت کی محبت دے کر کے اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اور ساتھ میں ہم کو احکام بھی دے دیا کہ یہ میری مرضی ہے. تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، اور ویسے ہی عدل کے ساتھ اور ویسے ہی اعتدال کے ساتھ جیسا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 تھی. اس کی تفسیر میں ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14. سورہ آل عمران آیت نمبر 14، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے. یعنی نفس کے اندر کوئی خواہشات ڈالی گئی ہے اور وہ مزین، اس کے اندر محبت بھی ہے نفسانی خواہشات کے اندر. اور نفسانی خواہشات میں کیا کیا چیز آتی ہے وہ بھی اللہ نے ذکر کیا. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے. جو عورتیں اور بیٹے، پہلا کیا لایا؟ جو عورتیں، دوسرا اور بیٹے، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. بینک بیلنس سے، سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے انسان. اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. اس وقت کی سواری جو تھی وہ اچھے گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ نشان لگے ہوئے، جیسے آج ہماری گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں نشان یا نمبر پلیٹ وغیرہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. یہ کاروبار اس وقت کا ہوا کرتا تھا. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہمیں اپنے خالق اور مالک کے پاس جانا ہے، اور ان کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے یہ ہمارے خالق سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے. کہ ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بیوی اور بچوں کا کیا حق ہے. تو جو حقوق اللہ رب العزت نے بتائے ہیں ان حقوق کو پورا کرنا یہی تو عبادت ہے. اسی بیلنس کو یہاں پہ سکھایا گیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. سو اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اتنا اللہ رب العزت سے ڈرو. اس تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں بھی اللہ فرماتا ہے
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی اللہ رب العزت اتنی ہی تکلیف کسی جان کو دیتا ہے جتنی تکلیف وہ برداشت کر سکتے. اور یہاں پہ فرمایا کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے. جیسے صحابہ کرام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے تو یہی انداز ہوا کرتا تھا. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سمع و اطاعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، تو آپ ہم سے فرمایا کرتے تھے جہاں تک تم سے ہو سکے، مطلب وہاں تک تم اللہ سے ڈرو یا میری اطاعت کرو جہاں تک تم سے ہو سکے. بخاری شریف حدیث نمبر 1867. آگے اللہ فرماتا ہے سو اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور سنو اور حکم مانو. سمعنا و اطعنا کرو، حکم مانو اللہ نے جو حکم دیا ہے، اور خرچ کرو. تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنی نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہے. 3 احکام اس آیت کے اندر. پہلا، تقوی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. دوسرا، سنو اور اطاعت کرو، یعنی جو اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آئے اسے سن لو اور اس کی اطاعت کرو. اور تیسرا، خرچ کرو. اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ جو 3 چیزیں اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنی نفس کی حرص سے بچا لیا جائے سو وہی کامیاب ہے. تو اس میں کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے. بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں کسی دوسرے کا فائدہ، لیکن اصل میں یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اور جو نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. اس تعلق سے امام نسائی نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے آخرت میں فلاح حاصل کرنے کے لیے بخل یعنی کنجوسی و لالچ کو دل سے نکال کر پھینک دینا چاہیے. مال کی لالچ اور بخل کی موجودگی میں ایمان باقی رہنا محال ہے. یعنی مال کی بھی حرص ہے اور کنجوسی بھی جسم کے اندر ہے، دل کے اندر ہے. تو یہ دونوں چیز اگر دل کے اندر تو ایمان کا باقی رہنا محال ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان ایک وقت کبھی جمع نہیں ہو سکتا، کہ اس کے اندر کنجوسی بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ کے دین کو ضرورت ہے لیکن اس کے جیب سے نہیں نکل رہا، اس کی بیوی بچوں اس کے رشتہ داروں کو ضرورت ہے لیکن اس کے جیب سے نہیں نکل رہا، ایسا وہ کنجوس ہے. تو بخل یعنی کنجوسی اور ایمان یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. کسی کے اندر ایمان ہو اور وہ کنجوس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. امام نسائی نے اس حدیث کو لائے، نسائی شریف حدیث نمبر 3112 3112 3112 آیت نمبر 17. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض یعنی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کی دین کی سرفرازی کے لیے لگانا، کہ یہ میرے نبی کا لایا ہوا دین ہے، وہ دین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر کے، اپنے صحابہ اکرام نے اپنے خون سے اپنی جان مال وقت لگا کر کے جس باغ کو سینچا ہے، جس دین کو سینچا ہے، جس دین کو یہاں تک لے کر کے آئے، تو اس قربانی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ یہ دین ہم تک آیا ہے. اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس دین کی فلاح کے لیے، اس دین کی کامیابی کے لیے، کیونکہ یہی پیس ہے. اگر ہم دنیا کے اندر شانتی اور سکون لانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اپنے اندر، گھر کی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں، اپنے معاشرے کی زندگی میں، تو اس دین کے علاوہ کہیں چارہ نہیں.
یہی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو ہر کسی کو عدل دیتا ہے، انصاف دیتا ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسی کے، گراہک کے، مالک کے، نوکر کے، سارے حقوق بتانے والی جو کتاب ہے، یہی وہ دین ہے۔ تو اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اپنا کام سمجھ کر کے، میرا دین سمجھ کر کے اس کو خوشی کے ساتھ دینا، اللہ رب العزت، یہ ہے قرض حسنہ۔ تو اللہ جبکہ دیا ہوا مال اللہ کا ہی ہے، اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جیسے چاہے اسباب بنا کر کے، اور وہ تو فرشتوں کی فوج کو پہنچا دے، وہ تو حکم دے دے اور بادشاہ کو اسلام کے اندر داخل کر دے، وہ تو رئیسوں کو داخل کر دے۔ لیکن اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ ہمیں مال دے کر کے، اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا مال ہے، یہ میرے دین کے لیے، میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ بولتا ہے یہ مال جو تم نے دے دیا یہ قرض ہو گیا۔ اور کس کو قرض دے رہے ہو؟ تم اس کو قرض دے رہے ہو جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اچھا قرض دو، وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا۔ مطلب ہم ایک دیں گے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ نے فرمایا 161 اور 261، 261 اور 262، 261 262، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کا اگزامپل اللہ رب العزت نے دیا جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، یعنی ایک دانہ کسان اندر ڈالتا ہے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور خوشے میں 100 دانے ہیں، کتنی بالی نکلی؟ 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو گویا کہ ایک لگایا تھا لیکن 700 گنا تک بڑھ گیا۔ اس طریقے سے اللہ اگزامپل دے کر کے بتاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک کا ایسا 700 گنا اور کئی گنا تک بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ تو اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اللہ بڑا قدرت، اور اللہ بڑا قدردان، بے حد بردبار ہے، حلیم ہے۔ اللہ بڑا قدردان، واللہ شکور حلیم۔ امام بخاری نے ایک حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس عظیم ہستی کو قرض دے، کون ہے جو اس عظیم ہستی کو قرض دے جو نہ تو قلاش ہے اور نہ ذرا بھر بھی ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی جس رب کو وہ دے رہا ہے، اس رب کے خزانے میں، اللہ اکبر، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اپنی مخلوق کوئی ضرورتوں کو وہ پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ سمندر کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انگلی ڈال کر کے، سوئی ڈال کر کے نکالا جائے تو سمندر کا اتنا پانی تو کم ہو جائے گا جتنا ہماری انگلی میں لگا ہے، ہماری سوئی میں لگا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ اتنا بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ جو مخلوق کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں کہ سارا انسان، پہلا جن سے لے کر آخری جن تک، اور پہلے آدم سے لے کر کے آخری انسان تک، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگے، اور اللہ رب العزت سب کو ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق عطا کرتا رہے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو تم جسے قرض حسنہ دے رہے ہو وہ غنی ہے جو اصل سارے خزانوں کا مالک ہے، اور جو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جو تم نے دیا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العزت تم کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ امام مسلم کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 858۔ آیت نمبر 18 کا آخری حصہ، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا۔ تو وہ رب ہمارے ظاہر کو، پوشیدہ کو، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، اور سب پر وہ غالب ہے۔ اصل میں غلبہ اللہ رب العزت کا ہی، اور کمال حکمت کا مالک ہے وہ رب۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا، اے خالق مالک اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما، اور ہمیں اس پر ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔